السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کمانڈر کے بھاگ جانے اور سپاہیوں کا کام تمام کرنے کے بعد شامل سپاہیوں سے پوچھتے ہیں کیا ہمارے پاس شہید ہیں بہادرو؟ تو کراتولر کہتا ہے ہمارے پاس شہید نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، زخمیوں کی حالت بھی ٹھیک ہے۔ اس لمحے کراتولر سپاہیوں کے ساتھ نوٹس کو لے کے آ جاتا ہے اور اسے شامل کے سامنے گھٹنوں کے بل کر دیا جاتا ہے۔ نوٹس کو دیکھتے ساتھ ہی کراتولر آگے بڑھتا ہے اور اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے، مگر اس کا دوسرا ساتھی اسے روک کے پیچھے کر لیتا ہے۔ نوٹس شامل سے کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو میں جانتا ہوں تو مجھے چھوڑ دو۔ شامل اس سے کہتا ہے پھر تم جو جانتے ہو بتاؤ۔ نوٹس کہتا ہے بتاتا ہوں، تم دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، ہم یہ جانتے تھے، اور تم میں سے کچھ لشکرگاہ جائیں گے، یہ بھی جانتے تھے۔ تم میرے حصے میں آئے، باقی دراوین کے حصے میں۔ یہ سن کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ کراتولر کہتا ہے میرے بھائی، یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ شامل غصے سے کہتا ہے غدار اسماعیل، ہمیں دو حصوں میں تقسیم کر کے اس نے ہمارے خلاف جال بچھایا، ہمیں جال میں پھنسایا، چلو بھائیو چلو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب بھاگ پڑتے ہیں۔ ادھر کنتورالی دراوین کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ خوب بہادری دکھاتا ہے، مگر دراوین اس کی ٹانگ پہ زبردست وار کرتا ہے اور اسے گھٹنوں کے بل گرا دیتا ہے۔ کنتورالی کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور ایک سپاہی دراوین سے کہتا ہے سب مر گئے ہیں، صرف یہی ایک رہ گیا ہے۔ یہ سن کے کنتورالی کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ دراوین کہتا ہے اس کی ٹانگ کی حالت دیکھیں تو یہ موت سے بھی بدتر حالت میں ہے۔ پھر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اکنجی گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، کیا یہ درست ہے؟ کنتورالی تلوار اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو دراوین اس کی بازو پہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں ہرگز نہیں، وہ ٹانگ بیکار ہے، اب تم بھی بیکار ہو، اگرچہ تم صرف ایک ہی چیز کے لیے کرامت ثابت ہو سکتے ہو، بہت اہم چیز۔ کنتورالی اسے کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے اپنا بدلہ نہیں لیں گے؟ دراوین غصے میں تلوار اس کے سر کے ساتھ زمین میں گاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے دوغان کو ڈھونڈو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور بتاؤ کہ دراوین جستنیانی آ گیا ہے، اپنے بھائی کا بدلہ لینے آیا ہے، میں جلد ہی اس کا سر کاٹ دوں گا، بتاؤ اسے۔ یہ کہتے ساتھ ہی دراوین اپنے سپاہیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ توقات میں سلطان ابراہیم بے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں میں جب بھی اپنے دین اور ریاست کے لیے مہم پہ نکلتا ہوں، آپ اپنے پنجے دکھا کر میری پیٹھ پیچھے آگ لگا دیتے ہیں۔ ہر بات میں اس بات کو نظر انداز کرتا ہوں کہ آپ دین میں میرے بھائی اور میرے رشتہ دار ہیں اور آپ اس سے ہمت پکڑتے ہیں۔ اب ہم دانشمند غازی کی قبر پہ کیوں مل رہے ہیں؟ آپ اس بات پہ تجسس میں ہیں نا؟ دانشمند غازی نے اپنی زندگی صلیبیوں سے لڑتے ہوئے گزاری، وہ اناطولیہ کو ترک علاقے میں تبدیل کرنے کے علمبردار بن گئے۔ انہوں نے ایک بار کہا کہ جو بھی کافروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، جو بھی اپنے رشتہ داروں سے غداری کرتا ہے، اس کا انجام خوفناک ہوگا۔ اب آپ بتائیں ابراہیم صاحب کیا کریں؟ ابراہیم کہتا ہے آپ جو بھی کہہ رہے ہیں حق بجانب ہیں، آپ کے الفاظ اہمیت رکھتے ہیں، ہمارے عظیم جد امجد دانشمند غازی نے خوب کہا، لیکن انہوں نے بھی ایک بات کا خیال نہیں رکھا۔ سلطان پوچھتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو ابراہیم کہتا ہے بیٹے کی غداری۔ میں نے سوچا کہ یہ میرا دشمن میرے زوال کا انتظار کر رہا ہے، میں غلط تھا، کیسی بدقسمتی ہے کہ مجھے اس حالت میں گھسیٹنے والا میرا سگا بیٹا سلیمان ہے۔ سلطان پریشان ہوتے ہوئے پوچھتے ہیں کیسے؟ تو ابراہیم کہتا ہے اس نے کافر ڈیوڈ کومینوس کے ساتھ تعاون کیا، اس نے کہا کہ بایزید نے جولیا کو قتل کیا، خون کا بدلہ خون کہتے ہوئے شور مچایا، اس نے مجھے بھی اس میں شامل کر دیا۔ سلطان کہتے ہیں آپ کو لالچی شہزادے سے آزمایا جا رہا ہے، مجھے بیٹے کے ذریعے آزمائے جانے والے باپ کی حالت پہ افسوس ہے، اور آپ کے ایلچی، آپ کے بھیجے گئے ایلچیوں نے میرے وزیر اعظم کو قتل کرنے کی کوشش کی، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم کہتا ہے صورتحال کی وضاحت کے لیے انہیں میں نے بھیجا تھا، سلیمان اس نے میرے کمانداروں اور وزیروں کے ساتھ مل کر مجھے تخت سے معزول کرنے کی کوشش کی، تو یعنی اس نے اس کی بھی جسارت کی ہے، بہائے جانے والے خون، جانے والی زندگیوں کی دیت کے طور پہ میں اسے اپنے ساتھ لایا ہوں، وہ توقات کے قلعے کے قید خانے میں ہے، مجھے امید ہے کہ اس کا خون اس جنگ میں بہائے جانے والا آخری خون ہوگا اور ہمارے عظیم جد امجد دانشمند غازی اس کے گواہ ہوں گے۔ سلطان ان سے کہتے ہیں اے واللہ، آپ نے اپنے نام کے شان شان کام کیا ہے، اب آپ کے بیٹے کی باری ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا وہ حق کی خاطر قربانی کی نیت سے گردن جھکانے والا ہے۔ پھر سلطان یوسف سے کہتے ہیں ولاد سے کہو کہ توقات کے قلعے میں جائے اور سلیمان کو یہاں لے کر آئے۔ یہ سنتے ساتھ ہی یوسف چلا جاتا ہے۔ باہر بگی میں گلشا بہت ہی زیادہ بے چین ہوتی ہے، وہ کھڑکی میں سے اپنے بابا اور سلطان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے بابا بابا، تو مصطفیٰ پوچھتا ہے کیا پرجوش ہے ماں؟ گلشا کہتی ہے کیا میں پرجوش نہیں ہوں گی؟ مجھے انہیں دیکھے عرصہ ہو گیا ہے، کیا تم اپنے نانا کے لیے متجسس نہیں ہو؟ دیکھو وہ وہاں ہیں۔ دوسری طرف گھوڑے پر سوار ولاد توقات قلعے کے باہر پہنچتا ہے اور قلعے کو دیکھتے ساتھ ہی اسے وہ لمحہ یاد آتا ہے جب بچپن میں اسے یہاں پہ لایا گیا تھا۔ ولاد کا بچپن اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بچپن اسے کہہ رہا ہے ولاد مجھے بچاؤ، ولاد مجھے بچاؤ۔ بگی آگے بڑھ جاتی ہے اور ولاد اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ ادھر سلطان کہتے ہیں اب چونکہ تیر کمان سے وفاداری کا عہد ہو چکا ہے، اب چونکہ کرمان اغلو ابراہیم نے اپنا وقار دکھا دیا ہے، تو پھر ہم بھی انہیں ان کی یادگار دکھاتے ہیں جسے انہوں نے عرصے سے نہیں دیکھا۔ علی صاحب چلیں شاباش۔ ابراہیم کافی متجسس ہوتا ہے اور سلطان کہتے ہیں صبر صبر۔ علی بے مصطفیٰ اور گلشا کو لے کر وہاں آتے ہیں اور گلشا کے آتے ساتھ ہی سلطان
سلطان ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم کے سامنے پہنچتے ساتھ ہی گلشا نقاب ہٹا دیتی ہے، مگر ابراہیم منہ موڑ لیتا ہے۔ گلشا غمگین ہوتے ہوئے ہاتھ کا بوسہ لینے لگتی ہے، مگر ابراہیم ہاتھ بھی پیچھے کر لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر گلشا زاروں کی طرح رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے، سلطان بابا کیا آپ نے مجھے یاد نہیں کیا؟ کیا آپ کو اپنی بیٹی بالکل بھی یاد نہیں آئی؟ سردار ابراہیم کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور وہ کہتا ہے، میں نے نہیں کیا، میں نے بالکل یاد نہیں کیا۔ گلشا پوچھتی ہے، اور اسے بھی؟ کیا آپ اس کے بارے میں بھی کبھی متجسس نہیں تھے؟ میرا بیٹا شہزادہ مصطفیٰ۔ گلشا کے یہ کہتے ساتھ ہی مصطفیٰ سامنے آتا ہے۔ ابراہیم اسے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، کیا یہ مصطفیٰ ہے؟ تو گلشا کہتی ہے، جی ہاں، آپ کا نواسا۔ سلطان مصطفیٰ کو اشارہ کرتے ہیں اور گلشا مصطفیٰ سے کہتی ہے، اپنے نانا کا ہاتھ چومو۔ سلطان ابراہیم کا ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور مصطفیٰ جب ان کا ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ ہاتھ پیچھے نہیں کر پاتا۔ مصطفیٰ ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے تو ابراہیم کو بہت سکون ملتا ہے۔ وہ بمشکل اپنے آنسو کو روکتا ہے اور مصطفیٰ کہتا ہے، نانا۔ یہ سنتے ساتھ ہی ابراہیم پلٹتا ہے اور کہتا ہے، مصطفیٰ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، بہت زیادہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ گلشا بھی رو دیتی ہے اور سلطان بھی اندر ہی اندر سکون محسوس کرتے ہیں۔ پھر مصطفیٰ سے کہتے ہیں، زور سے گلے ملو بیٹا۔ جس نے تمہارے دادا مراد خان کے ساتھ مل کر کوسوں میں کفار کے خلاف جنگ لڑی تھی اور انہیں شکست دی تھی، وہ ابراہیم صاحب ہی تھے۔ یہ سنتے ساتھ ہی مصطفیٰ پھر سے ابراہیم کے گلے لگ جاتا ہے تو سلطان ابراہیم کہتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تمہارا کتنا خوبصورت نام ہے میرے مصطفیٰ۔ تم بڑے ہو گئے ہو اور تم نے بہادری سے لڑنے کا عہد کیا ہے۔ تم کیسے ہو میرے بیٹے؟ مصطفیٰ کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے ابراہیم صاحب۔ یہ سن کے گلشا مسکراتے ہوئے اشارہ کرتی ہے تو مصطفیٰ کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے نانا۔ سلطان ابراہیم تیسری بار اسے گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے، تمہارے نانا تمہارے اس قدر خوبصورت بولنے پہ قربان ہو جائیں۔ ساتھ ہی سلطان ابراہیم ایک دم سے ہاتھ گلشا کی جانب بڑھاتا ہے تو گلشا ان کا ہاتھ چوم لیتی ہے اور اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان اور مصطفیٰ مسکرا دیتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک طرف بیٹے کی غداری، دوسری طرف برسوں بعد بیٹی سے ملنا اور نواسے سے ملنا۔ پھر گلشا پوچھتی ہے، ماں کیسی ہیں بابا؟ مجھے ان کی بھی بہت یاد آتی ہے، کیا وہ ٹھیک ہیں؟ تو ابراہیم کہتا ہے، ہاں وہ ٹھیک ہیں، تمہارا ذکر کرتی رہتی ہے، اگر وہ جانتی ہوتی تو کرمان کی طرف سے تحائف ضرور بھیجتی۔ گلشا کہتی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کب دوبارہ ملاقات ہوگی، میں اس وقت کے شکر گزار ہوں۔ پھر ابراہیم بے مصطفیٰ کے کپڑوں میں خنجر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے اس یادگار کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا ہے، میں جانتا تھا کہ میں یہ خنجر جلد یا بدیر تمہیں دے دوں گا۔ مصطفیٰ کہتا ہے، شکریہ، میں بہت خوش ہوں، آپ نے مجھے شرف بخشا۔ کیا آپ کے پاس میرے بابا کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے؟ ابراہیم بھی اسے پیار کرتے ہیں اور گلشا کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے اسے جو تحفہ دیا ہے وہ دنیا میں بے مثال ہے۔ یہ سن کے سلطان مسکرا دیتے ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں، اچھا ابراہیم صاحب بتائیں، میرا شہزادہ کس پہ گیا ہے؟ ادھر ولاد توقات قلعے میں داخل ہوتا ہے اور اس کی دیواروں کو غصے سے دیکھتا ہے۔ پھر اسے بچپن یاد آتا ہے جب جانشین سپاہی اسے بگی سے اتارنے کے بعد کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے اور وہ چلا رہا تھا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ ولاد کو ایک ایک بات یاد آ رہی ہوتی ہے۔ وہ بالکل انہی راستوں پہ چلتا ہے۔ وہ چلتے چلتے زندان کی کال کوٹھریوں میں پہنچتا ہے جہاں بھی اسے بچپن میں بھاگتا ہوا ولاد نظر آتا ہے۔ وہ پکارتا ہے، ولاد آ جاؤ آ جاؤ، مگر اگلا ہی پل اسے پھر سے چونکا دیتا ہے۔ بچپن میں جب وہ ہاتھ آگے کر رہا تھا، جانشین سپاہی آئے تھے، اسے کھینچتے ہوئے مارتے پیٹتے ہوئے لے گئے تھے۔ ولاد کے ساتھ آنے والے سپاہی بھی یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ولاد کر کیا رہا ہے۔ ولاد بار بار کہہ رہا ہوتا ہے، اسے چھوڑ دو، اسے آنے دو آنے دو، اس نے کچھ نہیں کیا، یہ بے قصور ہے۔ وہ یہ کہتے کہتے اس زندان تک جا پہنچتا ہے جہاں پہ اسے بچپن میں ڈالا گیا تھا۔ اسے وہاں پہ لیٹا ہوا بچپن والا ولاد نظر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سپاہیوں سے کہتا ہے، کھولو اسے کھولو۔ سپاہی بھی حیران ہوتے ہیں اور کھول دیتے ہیں۔ ولاد آگے بڑھ کر وہاں پہ لیٹے ہوئے شخص کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، ولاد اٹھو ولاد اٹھو، مگر وہ سلیمان ہوتا ہے۔ ولاد اسے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے، ڈرو مت ڈرو مت، میں تمہیں تمہارے بابا کے پاس لے جاؤں گا، میں تمہیں تمہارے بھائی کے پاس لے جاؤں گا، تم سالوں تک اس زندان میں نہیں رہو گے، ڈرو مت۔ سلیمان حیرانگی سے پوچھتا ہے، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ولاد ایک دم سے ہوش میں آتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے، میں وہ ہوں جسے ہر رات اپنے بچپن کا ڈراؤنا خواب آتا ہے، ولاد تیپش۔ سلیمان اس سے کہتا ہے، کیا تم پاگل ہو؟ تو ولاد کہتا ہے، وہ کبھی کبھی یہی کہتے ہیں۔ سلیمان پوچھتا ہے، کیا سلطان محمد آیا ہے؟ تو ولاد کہتا ہے، آیا ہے، وہ تمہارے بابا کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ سلیمان کہتا ہے، تو وہ مجھے مار دے گا ہمارے دشمن کے سامنے۔ ولاد کو پھر چھوٹا ولاد یاد آتا ہے جو کہہ رہا ہے، میں اس طرح ختم ہونے کا مستحق نہیں ہوں۔ ولاد پھر سے اسے پیار کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، تم اس کے بالکل مستحق نہیں ہو۔ اسے یاد تو بچپن کی آ رہی ہوتی ہے لیکن پیار وہ سلیمان سے کر رہا ہوتا ہے۔ سلیمان بھی امید میں لگ جاتا ہے۔ ولاد زندان سے باہر آتا ہے اور وہاں کھڑے دونوں سپاہیوں کا کام تمام کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کے سلیمان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے، کیا کر رہے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ بھاگنے لگتا ہے تو ولاد اسے پکڑتے ہوئے کہتا ہے، پرسکون ہو جاؤ پرسکون ہو جاؤ، اب میری بات غور سے سنو، تم پہنچ جاؤ گے، تم شہنشاہ کو منوس کو بتاؤ گے کہ ولاد تیپش نے اپنی پوری کوشش کی لیکن فاتح سلطان محمد نے پونڈ سے جنگ کا رخ نہیں بدلا۔ سلیمان کہتا ہے، میں یہ احسان یاد رکھوں گا لیکن میں اس قلعے سے کیسے نکلوں گا؟ ولاد کہتا ہے، میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا، مت بھولنا ولاد تیپش۔ پھر ولاد آگے آگے اور سلیمان اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔
جو بھی سپاہی راستے میں آتا ہے ولاد اسے کاٹ ڈالتا ہے، وہ غداری پہ غداری کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے سلیمان بھی تلوار تھام لیتا ہے، ایک کے بعد ایک لاش گرتی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔